الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ولادت پاک کے حوالے سے الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت کے ایک نئے سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں۔ دارالافتاء اہل سنت کے مفتیان کرام ایک سے زائد الحمدللہ مفتیان کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گزشتہ سلسلہ جو ہم نے کیا تھا بالخصوص ولادت کے دن کو منانے کے حوالے سے اور دیگر بزرگان دین کے جو ایام منائے جاتے ہیں ان کا ثبوت کہاں سے ہے۔ آج کا سلسلہ جو ہوگا اس میں خاص طور پر جو یوم ولادت کے حوالے سے جو اہل سنت کے معمولات ہیں، جیسا کہ چراغاں کیا جاتا ہے، جلوس نکالا جاتا ہے، جھنڈے لہرائے جاتے ہیں اور اس طرح کی دیگر جو معمولات کیے جاتے ہیں، ان کے حوالے سے انشاءاللہ عزوجل سوالات شامل سلسلہ ہوں گے۔ کچھ دیگر سوالات بھی انشاءاللہ سلسلے کا حصہ ہوں گے۔ آپ اول تا آخر سلسلہ دیکھنے کی نیت فرمائیے، انشاءاللہ معلومات کا بیش بہا خزانہ ہاتھ آئے گا۔ ابتداء درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جشن ولادت کس طرح مناتے ہیں، جو بھی معمولات اہل سنت ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا بذات خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یا پھر صحابہ کرام علیہم رضوان نے یوم میلاد منایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاً تو یہ سمجھنا چاہیے کہ میلاد شریف یہ کسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میلاد شریف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ولادت سعادت والے اس یوم کو، پیدا ہونے کے دن کو، اور جو اصطلاح کے طور پہ میلاد شریف منانے کے حوالے سے جو بھی اس کی تشہیر یا جن طریقے سے طریقے اور انداز سے میلاد شریف منایا جاتا ہے، اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ تلاوت کلام پاک، نعت خوانی، بیان کا سلسلہ، اس کے بعد کہیں کھانا کھلائیں، ٹھیک ہے، کوئی نیاز تقسیم کریں یا کچھ بھی تقسیم کر دیں، نہ بھی تقسیم کریں، ویسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کر کے اپنی محفل کو سجایا جاتا ہے۔ یعنی میلاد شریف کی اصل یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کرنا، آپ کی نعت شریف بیان کرنا، آپ کی تعریفات کرنا، آپ کا وہ ذکر جو قرآن مجید میں ہے، احادیث طیبہ میں ہے، ان کو بیان کرنا، یہی میلاد کہلاتا ہے۔ اور اگر انہی چیزوں کو ہم دیکھیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز سے اپنا میلاد منایا، کیا صحابہ نے اس انداز سے حضور کا میلاد منایا، اسی انداز سے کیا قرآن مجید فرقان حمید میں حضور کے میلاد کا ذکر ہے، تو یہ اگر میلاد کی تعریف اور میلاد کیسے منایا جاتا ہے یا کن چیزوں پر مشتمل محفل کو محفل میلاد کہا جاتا ہے، تو اس انداز کو دیکھیں تو قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شانوں کو اللہ نے خود بیان فرمایا، کہیں حضور کی رحمت کو ذکر فرمایا گیا، کہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین فرمایا، ورفعنا لک ذکرک فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ذکر فرما رہا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سارے نبیوں سے یہ میثاق لیا ہے، یہ وعدہ لیا گیا کہ تمہیں نبوت اور کتاب عطا کی جا رہی ہے، تمہارے بعد ایک رسول ایسے آئیں گے، تم ضرور ضرور ان پر ایمان لانا، ان کی نصرت کرنا، یہ نبیوں کے سامنے بھی ذکر ہو رہا ہے۔ تو اس انداز سے گویا کہ اللہ نے بھی اپنے محبوب کا میلاد بنایا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس میلاد کے یوں تذکرے موجود گئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب بیٹھے ہوئے، ترمذی شریف کی روایت دیگر اور کتابوں میں بھی موجود ہے، آپ کے اصحاب بیٹھ کر آپس کے اندر کچھ باتیں کر رہے ہیں، تذکرے کر رہے ہیں، اور وہ کن کے تذکرے کر رہے ہیں؟ وہ انبیاء کے تذکرے کر رہے ہیں۔ اور ان میں سے ایک شخص کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا ہے، ایک کہنے لگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، خلیل اللہ ہیں،
ایک کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ وہ ان کو روح اللہ اور کلمت اللہ کہا گیا ہے، ایک کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، اللہ نے ان سے کلام فرمایا۔ تو یہ دیکھیں یہ ساری صورتحال مسجد کے اندر ہو رہی ہے اور کس انداز سے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ذکر کیا ہو رہا ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ اتنے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا سمعت کلامکم واجبکم، میں نے تمہاری گفتگو کو بھی سنا ہے اور تمہارے تعجب کو بھی سنا ہے۔ تم میں کوئی تعجب کر رہا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، آدم صفی اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں اور موسیٰ کلیم اللہ گئے؟ تو آپ نے پھر اپنی شان کو خود بیان فرمایا الا انا حبیب اللہ، سن لو میں اللہ کا محبوب ہوں۔ تو یعنی یہ محفل صحابہ سننے والے، حضور خود بیان کرنے، تو حضور کی شان کو بیان کرنا یہ میرے آقا کی خود بھی یہ سنت مبارکہ کہ آپ نے اپنا منصب مقام اور اپنی شان رفعت اور وہ مقام خود بھی بیان کر کے ارشاد فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں، ولا فخرہ، مجھے فخر نہیں ہے، انا اول شافع یوم القیامہ، میں سب سے پہلے قیامت کے دن شفاعت کروں گا اور میری شفاعت قبول ہوگی، ولا فخرہ، لیکن میں فخر نہیں کرتا۔ فرمایا انا حامل لواء الحمد، لواء حمد میں اٹھانے والا ہوں گا قیامت کے دن، اور اس لواء حمد کے نیچے کون ہوں گے؟ آدم بھی ہوں گے اور دیگر انبیاء بھی میرے لواء حمد کے نیچے ہوں گے، اور میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ میں جنت کا دروازہ پہلے سب سے پہلے کٹکھٹاؤں گا اور میں ہی جنت کے اندر داخل ہوں گا، میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ یہ حدیث مبارک یہ واضح طور پر کتب حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو گویا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی شان کو خود ہی بیان کر کے، دوسرے لفظوں میں میلاد شریف کا وہ کہ جس محفل کو جس میں حضور کے تذکرے ہوں، حضور کے اوصاف، آپ کی صفات اور آپ کی سیرت مبارکہ، اسی کو ہم میلاد شریف کے نام سے یاد کرتے گئے۔ تو یہ حضور کا بھی طریقہ ہے، حضور کے اصحاب کا۔ ترمذی شریف کے اندر ایک باب ہے پورا، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، واضح میلاد کے الفاظ، یہ امام ترمذی علیہ رحمہ سیاہ ستہ میں سے ایک کتاب ترمذی شریف گئے، اور ایسی معتبر اور مستند یعنی وہ کتابوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اس میں وہ باب ہی باندھ رہے ہیں کہ باب ہی انہوں نے بنا باب ما جاء فی میلاد النبی، کے حضور کے میلاد کے بارے میں جو روایات آئیں انہوں نے اس کو جو ہے وہ بیان فرمایا، یعنی ان کے باب کے اندر ہی لفظ میلاد شریف وہ موجود ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں صحابہ کرام علیہ رضوان نے اور بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان کے لیے ممبر لگایا کرتے تھے، اور حضرت حسان کھڑے ہو کر کیا کرتے؟ حضور کی نعتیں پڑھتے، حضور کی تعریف مدح اشعار کی صورت میں کرتے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے اللہم اید الحسان بروح القدس، روح امین فرشتے جبریل امین کے ذریعے حسان کی مدد فرما، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی آپ کی نعت پڑے گی، اصحاب بھی انبیاء کا تذکرہ کر رہے ہیں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا ذکر خیر فرما رکھے گئے، آپ نے اپنے نسب کے بارے میں، آپ نے اپنی ولادت کے بارے میں ذکر خیر جو ہے یہ بھی احادیث طیبہ کے اندر واضح آیا۔ اچھا قرآن میں بھی فرمایا گیا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ آپ مومنوں سے فرمائیں کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ لوگ خوشیاں منائیں، ہوا خیر مما یجمعون، اور یہ بہتر ہے جو کچھ وہ جمع کریں اس سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں خوشی کرنا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کے فضل بھی ہیں، اللہ کی رحمت بھی ہیں۔ اس سے مراد قرآن بھی لیا گیا، اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بھی لی گئی کہ فضل سے مراد اللہ کا قرآن ہے اور رحمت سے مراد حضور کی رحمت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن واضح رحمت للعالمین بیان فرما رہا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے اللہ کے فضل اور رحمت پر مومن جو ہے وہ خوشیاں کریں، لوگ خوشیاں کریں۔ تو یہ خوشیاں منانا یہ بالکل قرآن میں بھی اس کے گویا کہ موجود ہے تذکرے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنا میلاد اپنا ذکر خیر کر کے مناتے اور اصحاب بھی مناتے رہے۔ نبی کریم علیہ السلام خود بھی اپنا ذکر کر کے اپنا میلاد مناتے، لیکن یوں بھی کہا جاتا ہے کہ جو محفل میلاد ہے اس کا بانی ایک ظالم بادشاہ مظفر ابو سعید نامی گزرا ہے، وہ تھا۔ تو جو محفل میلاد مناتے ہیں گویا کہ اس ظالم بادشاہ کے طریقے پر چلتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں تفصیل کے ساتھ اس بات کو تو بیان کر دیا گیا کہ قرآن و حدیث سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد منانا یہ بالکل واضح ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ولادت کا دن منایا، جیسا کہ پچھلے سلسلے میں ہم سن بھی چکے ہیں کہ فیہ ولدت، میں اس دن پیدا ہوا اس لیے میں پیر کا روزہ یہ رکھتا ہوں۔ تو اول تو بنیاد اس بات کی ثابت ہو چکی کہ ولادت کا دن منانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ثابت ہے۔ اب رہا ملک ابو سعید مظفر کا
کہ انہوں نے محفل میلاد کا انعقاد کیا یا محفل میلاد یا میلاد منانا انہیں ایجاد کیا، تو دیکھیں اصل جو بنیاد ہے وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہو گئی. یہ جو بادشاہ تھے انہوں نے اس کے اندر ایک بڑھوتی کی ہے کہ باقاعدہ دعوتیں کی، جمع کیا لوگوں کو، اور ابو الخطاب دحیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی کتاب اس کو پڑھا جانے لگا. یہ بہت سارے معاملات ان کے زمانے میں ایجاد ہوئے، ٹھیک ہے، لیکن نفس میلاد یہ پہلے سے تھا. انہوں نے ایک طریقہ کار ایجاد کیا کہ اس میں دعوتیں کی جا رہی ہیں، علماء جمع ہو رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد یہ پڑھا جا رہا ہے. تو اب اس پر یہ کہنا کہ یہ ایک ظالم بادشاہ کی ایجاد ہے، اس کے چند ایک اعتبار سے جوابات ہیں. پہلی بات تو یہ کہنا کہ یہ ظالم تھے، یہ تاریخ کو جھٹلانا ہے. یعنی یہ کوئی متفقن علیہ بات نہیں ہے کہ ان کے بارے میں اسی طرح ظلم کے اقوال ہوں، بلکہ مورخین کی ایک تعداد نے ان کے بارے میں بڑے اچھے کلمات ذکر کیے. خود ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، یوں ہی علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حسن المقصد کے اندر، اور اسی طرح سبط ابن الجوزی رحمہ اللہ نے مرآت الزمان کے اندر اس بات کو واضح طور پہ لکھا کہ یہ بڑے سخی بادشاہ تھے، بڑے نیک بادشاہ تھے، علماء کا احترام کرنے والے بادشاہ تھے. اس طرح کی کئی خوبیاں ان کی یہ بیان کی ہیں. تو مطلقاً یہ کہہ دینا کہ یہ ظالم بادشاہ تھے، یہ جابر بادشاہ تھے، یہ تاریخ کی خلاف ورزی ہے. پورا اہتمام کرنا چاہیے کہ تاریخ نے ان کے بارے میں بیان کیا ہے. بہت اچھے اچھے کلمات مورخین نے ان کے لیے ذکر کی ہیں. پہلی بات یہ علی سبیل تسلیم ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ظالم بھی تھے اور انہوں نے محفل میلاد کو ایجاد بھی کیا. تو دیکھیں بنیاد اس پر ہے کہ وہ چیز جو ایجاد ہو رہی ہے وہ بری ہے یا اچھی ہے. اگر تو وہ اچھی ہے تو مسلم شریف کی حدیث پاک واضح طور پہ موجود ہے کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہ اجرھا واجر من عمل بھا من غیر ان ینقص من اجورہم شیء، کہ جس نے اسلام کے اندر کوئی اچھا کام ایجاد کیا تو اس کے لیے اس کا اجر ہے، اور جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے اس کا اجر اس کو ملے گا، کسی کے اجر کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. تو اب انہوں نے جو کام ایجاد کیا کیا وہ برا تھا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. قرآن و حدیث کے دلائل آپ کے سامنے بیان کر دیے گئے کہ یہ نیک عمل تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، خود اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل انبیاء کے مجمع کے اندر بیان فرمائے. تو یہ عمل تو قرآن و حدیث سے ثابت ہوا، تو اس میں خرابی کہاں سے لازم آئی؟ تو اگر اس بات کو تسلیم کر بھی لیا جائے کہ وہ ظالم تھے تو اصل چیز کو دیکھا جائے گا کہ وہ چیز ٹھیک ہے یا نہیں ہے. مثلا قرآن پاک پر اعراب لگانا، صحابہ کرام علیہ رضوان کے زمانے نقطے پیش زبر وغیرہ یہ جتنی بھی چیزیں لگی ہیں یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے زمانے میں نہیں تھے. اب اہل عرب کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ نقطوں کے محتاج نہیں کہ خا کے اوپر نقطہ لگایا جائے، جیم کے نیچے نقطہ لگایا جائے یا بغیر نقطے کے رکھا جائے. وہ پچھلا کلام دیکھتے ہوئے جو لفظ پڑھا جا رہا ہے اس کے اعتبار سے سمجھ لیا کرتے تھے کہ یہاں پر کیا لفظ ہے. تو اہل عرب اس کے محتاج نہیں تھے. پھر بعد میں جب عجم کے اندر یہ پھیلتا چلا گیا قرآن، اور بعض ایسے پڑھنے والے آئے کہ جنہوں نے اس کے اندر خطرناک غلطیاں کی جو کفریات تک پہنچانے والی تھیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حکم سے حضرت ابو الاسود دؤیلی انہوں نے کچھ کام شروع کیا. پھر باقاعدہ حجاج بن یوسف کے حکم سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ قرآن پاک کے اوپر اعراب لگایا جائے. انہوں نے قواعد ایجاد کیے تھے، انہوں نے باقاعدہ حکم دیا کہ اعراب لگایا جائے. حجاج بن یوسف نے حکم دیا. تو حجاج بن یوسف بالاتفاق ظالم بادشاہ تھا. اس کے ظلم و ستم کے اوپر تو مورخین کا اتفاق ہے. سب جانتے ہیں کہ کس قدر اس نے ظلم کیے ہیں، کیسے کیسے صحابہ کو، کتنے بڑے بڑے تابعین کو اس نے شہید کروایا ہے. تو اب حجاج بن یوسف قرآن پہ اعراب لگا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود امت نے اس کو قبول کیا ہوا ہے اور اس کو اچھا عمل سمجھا ہے. اب تو چھپتا ہی غالباً ہر مقام پر اسی طرح چھپ رہا ہے. تو پھر اگر حجاج بن یوسف کی آپ اس معاملے کو دیکھیں کہ حجاج بن یوسف نے ایجاد کیا تو پھر اس کو چھوڑ دیا جائے. تو پہلے بھی مفتی صاحب نے اس بات کو بیان کیا تھا پچھلے سلسلے میں کہ اصل اعتبار اس کا نہیں ہوتا کہ کس نے کیا کیا ہوا ہے. اصل چیز ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کا جو ثبوت ہے وہ فی نفس ہی چیز کیا ہے. تو لہذا میلاد منانا بالکل ٹھیک چیز ہے. تو اگر اس بادشاہ نے بھی اس کو ایجاد کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں. دوسری جہت سے ہم دیکھیں کہ اگر اس کو دیکھ لیا جائے کہ ظالم بادشاہ نے ایجاد کیا ہے تو عمل نہیں کرنا چاہیے، پھر اس کا مطلب ہوا کہ نیک بادشاہ ایجاد کرے، کوئی نیک شخص ایجاد کرے تو پھر اس پر عمل کریں. تو اذان سے پہلے درود و سلام سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی نے ایجاد کیا تھا. الوسائل کے اندر علامہ سیوطی نے بیان کیا، علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ نے بیان کیا. تو پھر وہ تو نیک بادشاہ تھے، مسلمانوں کے عظیم ہیرو تھے. پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر ان کی بات کو مانتے ہوئے دیگر دلائل سے قطع نظر ہم اس بات کو تسلیم کر لیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. تو اس طرح کی دلیل دینا کہ
کہ فلاں نے ایجاد کیا تو اس لیے ہم عمل نہیں کریں گے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ کی طرف یہ منسوب بات ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ انظر ما قال ولا تنظر من قال، کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کو دیکھو، یہ کہی کس نے ہے اس کو نہ دیکھو، یعنی جب کہ کہنے والا اگر صحیح العقیدہ ہے، درست عقیدہ رکھتا ہے تو اس کی بات کو لے لیا جائے، اس کے کم ہونے کو، چھوٹا ہونے کو، بڑے ہونے کو نہیں دیکھا جائے۔ یوں ہی حدیث پاک کے اندر ہے کہ الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے۔ اگر ہمیں کہیں سے کوئی اچھی چیز مل رہی ہے تو ہم اس کو لینے میں کیوں چھوڑیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے تو حدیث پاک پیچھے گزری کہ 10 محرم کا روزہ رکھنے والے یہود تھے، یہود روزہ رکھ رہے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے روزہ نہیں چھوڑا کہ یہود روزے رکھ رہے ہیں، تو یہ کہہ کے چھوڑ دیا جاتا کہ بھائی یہود ان سے بڑھ کر ظالم کون، لیکن وہ رکھ رہے ہیں، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، تو اصل یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ایجاد کرنے والا کون ہے، اصل یہ دیکھا جائے گا کہ عمل کیا ہے۔ لہذا اس بات کو دلیل بنانا کہ شاہ ابو سعید مظفر نے اس چیز کو ایجاد کیا تو ان کی وجہ سے ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حضور، عید میلاد النبی کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، جو عید ہوتی ہے، عید کا دن آتا ہے تو اس میں خصوصی طور پر عبادت کی جاتی ہے، جیسے عید کی نماز ہوتی ہے اور کچھ وظائف بھی احادیث میں منقول ہیں، تو اگر یہ عید کا دن ہے تو پھر اس کے لیے عبادت کیوں مقرر نہیں کی گئی؟ اس کے ساتھ یہ بھی سوال ایڈ کر لیں، اب جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ اس سے آگے ایک سوال اور بھی کرتے ہیں کہ عید کی نماز کب ہوگی، یعنی جب آپ اس کو عید کہہ رہے ہیں تو پھر اس کی نماز کب ہوگی پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک غلط سوال ہے، اور جو یہاں پہ عید میلاد النبی کہا جاتا ہے اور جو عید کا حقیقی مفہوم ہے اس سے در حقیقت ناواقفی کے اوپر یہ سوال بنتا ہے۔ عید میلاد النبی یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی والا دن، اور اگر عید کے اعتبار سے دیکھیں تو عید کو عید اس لیے کہا جاتا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ عید اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ مفہوم ہے کہ عید کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ مناؤ، اور یہ جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ چونکہ بار بار لوٹ کر آنے والی ہے، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے اس کو عید کا دن کہا جاتا ہے، یعنی وہ دن کہ جس دن نعمت لوٹ کر آ جائے، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے اس کو عید کا دن کہا جاتا ہے۔ تو اب جو عید کے دن جو ہم عبادت کرتے ہیں تو وہ جو عید کی نماز ہے اس کے اوپر نص ہے کہ عید کی نماز پہلے ادا کرنی ہے، تو اس اعتبار سے جو عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے تو اس میں عید کی نماز ادا کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو عید میلاد النبی ہے صحیح، تو اس کو عید اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کے نزول کا دن ہے، ٹھیک ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کے نزول کا دن ہوتا ہے وہ در حقیقت مومنوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ اس لیے سورہ مائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے جب مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے، تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا رب کریم آسمانوں سے ہم پر دسترخواں ایک نازل فرما، اور فرمایا تکونو لنا عیدن لأولنا وآخرنا، یہ جو دسترخواں کے اترنے کا دن ہے یہ ہمارے لیے عید کا دن بن جائے، ٹھیک ہے، اختیار فرمائیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے مدنی پھول سننے کے بعد دیگر شاکان رسول اور دعوت اسلامی میں جتنے بھی افراد شامل ہیں سبھی اس کی کوشش کریں گے۔ حضور، محفل میلاد شریف کی منائی جاتی ہے اور 12 دن ہی بلکہ پورا سال ہی جاری رہتی ہے، لیکن بالخصوص جب 12 ربیع الاول کی رات آتی ہے اور ساری رات الحمدللہ محافل کا سلسلہ ہوتا ہے، خاص طور پر صبح صادق یعنی جو مولود کا وقت آتا ہے، وقت مولود ہوتا ہے صبح صادق،
اب ساری رات بیٹھ کر محفل کی نعت شریف پڑھتے رہے یا دیگر عبادت میں مشغول، اس وقت کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ کھڑا ہونا کیا کہلائے گا؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو ولادت باسعادت ہوئی، پیر کے دن صبح صادق کا جو اجالا تھا، جب وہ اجالا ہونے لگا، یعنی فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے، تو صبح صادق کا یہ لمحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت تھا۔ تو 12ویں شریف کی رات جب محفل نعت ہوتی ہے، میلاد شریف ہو رہی ہوتی ہے، تو عام طور پہ پوری رات یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، اور بالخصوص جب صبح صادق کا وقت قریب آ جاتا ہے تو مسلمانوں میں یہ ایک رواج ہے، اور یہ ابھی کا نہیں ہے، یہ ہمارے اسلاف سلف و صالحین کا طرز عمل رہا ہے کہ مولود کا جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے پیش نظر قیام کیا جاتا ہے، کھڑے ہوتے ہیں، 10 بستہ صلاۃ و سلام بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیش کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم اور خوب توقیر کرو۔ تو اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا جو بھی طریقہ کار شریعت مطہرہ کی دائرے میں آتا ہے اور اس سے باہر نہیں ہے، تو اس کے مطابق آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کی جائے گی، اس کا ہمیں حکم ہے۔ جیسے کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے امام ہیں، محدث بھی ہیں اور مجتہد فقیہ بھی ہیں۔ جس طرح امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار حنفی کہلاتے ہیں، اسی طرح یہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یہ بھی ایک امام ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہم بھی بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، کئی کتابیں لکھی جاتی ہیں، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اپنا انداز تھا کہ جب وہ حدیث شریف ان سے کوئی پوچھتا تو باقاعدہ اس کا اہتمام فرماتے، غسل فرماتے، اچھے کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے، اور اس کے بعد پھر انتہائی عاجزی، انکساری اور تواضع کے ساتھ حدیث رسول بیان فرماتے تھے۔ تو یہ تعظیم کسی صحابی سے انہوں نے نہیں سیکھی کہ کوئی صحابی اس طرح حدیث رسول بیان کرتے ہوئے یہ سارے اہتمام کرتے تھے، لیکن چونکہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کا ایک یہ فرد ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنی ہے تو تعظیم اور توقیر جس قدر زیادہ ہم کر سکتے ہیں وہ کریں۔ تو اسی طرح جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا وہ لمحہ جب آتا ہے تو یہ لمحہ بھی یہ اگر یوں تصور جو عام طور پہ علماء کا ایک تصور اس موقع پر ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گویا اگر اس موقع پر آئیں تو ہم کیا بیٹھے رہیں گے؟ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کا گویا ایک یہ وہ وقت ہے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی چونکہ گھڑی ہے تو اب یوں ادباً تعظیماً کھڑے ہوتے ہیں، اور امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس موضوع پر کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کے پیش نظر ان کے ذکر مولود کے وقت قیام کرنا، یہ اس کو استحباب کو، اس کے مستحسن ہونے کو، اچھا ہونے کو ثابت کیا ہے، اور یہ فتاوی رضویہ شریف کی 26ویں جلد میں یہ رسالہ اس نام سے موجود ہے، اقامت القیامہ علی تعین القیامی لنبی التہامہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تعظیم کے لیے اگر کوئی قیام کرتا ہے تو قیام کرنے والے پر جو لان تان کرنے والا ہے اس کے اوپر قیامت ڈھانا۔ یہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے رسالے اس میں دلائل سے اس عمل کا جواز بلکہ استحباب ذکر فرمایا ہے، اور میں چند بزرگوں کا نام اس حوالے سے کہ جب مولود شریف کا ایک وہ سہانا وقت آتا ہے تو اس وقت قیام وہ بزرگان دین کتنے اہتمام سے کیا کرتے تھے۔ چنانچہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اخبار الاخیار میں اپنا یہ معمول بیان کرتے ہیں، اور کتنے ان کے کلام میں عاجزی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، میرا کوئی عمل ایسا نہیں جسے تیرے دربار میں پیش کرنے کے لائق سمجھوں، میرے اعمال فساد نیت کا شکار ہیں، البتہ مجھ فقیر کا ایک عمل محض تیری ہی عنایت سے اس قابل ہے، اور وہ یہ ہے
کہ مجلس میلاد کے موقع پر کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہوں۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہند میں جن کے ذریعے سے علم حدیث عام ہوا ہے، تو یعنی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ بڑے جید علماء بھی گویا انہی سے اکتساب فیض کرنے والوں میں شامل ہیں۔ اور یہ مزید اس کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ تو مجلس میلاد کے موقع پر کھڑے ہو کر میں سلام پڑھتا ہوں اور نہایت ہی عاجزی و انکساری محبت و خلوص کے ساتھ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں۔ تو یہ ان کی دعا ہے۔ اسی طرح حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی بہت زبردست صوفی بزرگ گزرے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ اس میں تو ان کی کتاب ہے فیصلہ ہفت مسئلہ، اس میں انہوں نے کئی مسائل جس میں اہل سنت والجماعت کے مسائل میں بعض لوگوں نے کچھ اعتراضات پیدا کیے تھے، تو ان مسائل کا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ نے اپنا نظریہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہے اس کو اس کتاب میں ذکر فرمایا ہے۔ تو اس میں ایک سوال میلاد شریف کے حوالے سے بھی کچھ سوالات تھے، تو ان کے بھی جوابات دیے، اور فرماتے ہیں اس کے اندر یہ کہ اس میں تو کسی کو کلام ہی نہیں کہ نفس ذکر ولادت شریف حضرت فخر آدم سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم موجب خیر و برکات دنیاوی و اخروی ہے۔ پھر اپنا عمل بتاتے ہیں، اور مشرب فقیر کا یہ ہے کہ محفل مولد میں یعنی میلاد کی محفل میں شریک ہوتا ہوں، بلکہ ذریعہ برکات سمجھ کر ہر سال منعقد کرتا ہوں اور قیام میں لطف اور لذت پاتا ہوں۔ تو الحمدللہ اسی طرح یہ سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے، اور جب بالخصوص 12ویں شریف آتی ہے تو ایک سہانا منظر ہوتا ہے کہ تمام اہل سنت اس منظر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس یاد کو، تصور کو، حضور کی تعظیم کے پیش نظر قیام کرتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں بھی اس قیام کا لطف حاصل کروں، تو جہاں جہاں یہ محفل میلاد کی بالخصوص اس رات کو سجتی ہے وہاں شرکت کریں، اور میری دعوت ہے ان تمام اسلامی بھائیوں کے لیے کہ وہ اگر ان سے ہو سکے تو دعوت اسلامی کے جہاں جہاں ان کے علاقوں میں اجتماع میلاد شریف جہاں جہاں ہوں وہاں شرکت کریں۔ الحمدللہ ایک بہت ہی سہانا موسم ہوتا ہے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے جلوے دیکھنے کو ملتے ہیں، اور امیر اہل سنت کی اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق و محبت میں جو گم ہونے کی وارفتگی کی جو کیفیت ہوتی ہے، وہ کیفیت دیکھنے سے بھی عشق رسول بڑھتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عشق رسول کی اس دولت سے کبھی محروم نہ کرے۔ آمین آمین۔ تو حضور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو یہ میلاد منانے کا جو ایک انداز ہے، یہ میلاد منایا جاتا ہے، یہ بر صغیر ہی کے اندر ہے، پاک و ہند کے اندر ہے، بقیہ ممالک کے اندر، عرب کے اندر بالخصوص نہیں ہے۔ اگر یہ عام مسلمانوں کا طریقہ ہوتا تو پھر سب جگہ ہوتا۔ تو یہ صحیح ہے یا بس یہ بات اڑی ہوئی ہے؟ دیکھیں اس کا جواب زبان سے بہتر دیکھنے کے ذریعے زیادہ اچھے انداز میں ہو سکتا ہے۔ سرکار کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، طٰہٰ کی آمد مرحبا، یاسی کی آمد مرحبا، پیٹھے کی آمد مرحبا۔ آقا کے دیوانے ہیں، آقا کے مستانے ہیں، جشن میلاد منائیں گے، جھنڈے ہرے لہرائیں گے۔ آقا کے دیوانے ہیں، آقا کے مستانے ہیں، جشن میلاد منائیں گے، جھنڈے ہرے لہرائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ ادلہ پہ غور کریں اور ان کتابوں پہ غور کریں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت کے دن کو منانے کے حوالے سے ذکر کی گئی ہیں، تو ان میں اکثر کتابیں عرب کی کتابیں ہیں، عربی کتابیں ہیں۔ علامہ ابن جزری رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب، ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب، علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب، علامہ برزنجی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب، یہ سارے عرب کے علماء ہیں۔ جو اہل عرب ہیں وہ کتابیں لکھتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ ان ادلہ کو بیان کر رہے ہیں، اور آج بھی اس پر مستقل کتابیں علماء عرب لکھتے ہوئے آتے ہیں۔ تو یہ ہر مقام پر ہے، مکہ مدینہ میں بھی ہوتا ہوا آیا، آج بھی مکہ مدینہ کے اندر ایسے علماء اہل سنت موجود ہیں کہ جن کے گھروں کے اندر باقاعدہ یہ محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ میں آخر چونکہ یہ ہمارا بالکل آخری سلسلہ ہے اس حوالے سے، تو ایک بات بڑی خوبصورت امام اہل سنت کے حوالے سے بیان کرنا چاہوں گا کہ ایک بزرگ ہیں
شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے ملنے کے لیے گئے تھے. یہ بڑے پائے کے عالم تھے. ملنے کے لیے گئے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو کافی ساری بات چیت ہوئی. اس میں آخر کے اندر ایک گفتگو میں انہوں نے میلاد شریف کے حوالے سے کچھ بات کی. امام اہل سنت کے دل کے اندر کوئی بات آئی تھی، وہ ان کو پتہ چل گئی دل کی بات، اور آگے انہوں نے بتایا میلاد النبی کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی کہ میلاد النبی جو ہے یہ تو صحابہ منایا کرتے تھے. بولے کس طرح صحابہ مناتے تھے؟ بڑی خوبصورت دلیل انہوں نے دی کہ آپ میلاد جو مناتے ہیں، جیسا کہ بیان کیا تھا مفتی صاحب نے کہ میلاد کن چیزوں پر مشتمل ہے. قرآن کی آیتیں بیان کی جاتی ہیں، احادیث طیبہ بیان کی جاتی ہیں، حضور کا ذکر خیر اس میں کیا جاتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو انہوں نے کہا کہ صحابہ کیا کرتے تھے؟ صحابہ جاتے تھے جب کفار کے مقابل ان کو دعوت دینے کے لیے جاتے یا جہاد وغیرہ کے لیے جاتے تو ان کے الفاظ کیا ہوتے تھے کہ ہمارے درمیان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے. ہاں، اور آ کے انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ان کو یہ فضائل و کمالات عطا فرمائے، تم ان پر ایمان لے کر آؤ. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اور کمالات وہ بیان کر رہے ہوتے تھے. انہوں نے اس پہ یہ ارشاد فرمایا کہ آپ لوگ جب میلاد کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ بانٹتے ہیں لڈوا، اپنے لڈو، اور صحابہ کرام علیہ رضوان جب میلاد مناتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جاء فینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. وہ جہاد کے لیے جاتے تھے تو وہ منڈوا دیا کرتے تھے، یعنی وہ اپنی گردن دیا کرتے تھے. ان کا یہ تقسیم کرنا تھا، تم لوگوں کا یہ تقسیم کرنا ہوتا ہے. فرق صرف اتنا ہے، باقی وہ بھی میلاد بیان کرتے تھے، تم بھی میلاد بیان کیا کرتے ہو. تو یہ ایک انداز تھا ان کا بیان کرنے کا. تو بہرحال یہ بات مشاہدے کے بھی خلاف ہے. جس کا مطالعہ ہوگا وہ کبھی بھی اس بات کو نہیں بولے گا کہ یہ چیز بر صغیر پاک و ہند کی کوئی ایجاد ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. ہر جگہ جہاں مسلمان موجود ہیں الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد وہاں پر منایا جاتا ہے. تو سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ ہے، آسانی سے آپ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اہل عرب بھی اور دیگر ممالک کے مسلمان بھی میلاد شریف کی محافل منعقد کرتے ہیں، اور بہت ہی عمدہ انداز کے ساتھ عشق و محبت میں ڈوبی ہوئی محافل ہوتی ہیں. حضور چراغاں کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی گفتگو کی ہے. چراغاں کے لیے اگر کوئی رقم لی ہے لوگوں سے کہ ہم مسجد کو سجائیں گے، گلی کو سجائیں گے، فلاں مقام کو سجائیں گے، تو کیا اس کو لنگر وغیرہ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ کچھ اور بھی چیزیں اس میں کی جا سکتی ہیں یا صرف چراغاں ہی کیا جا سکتا ہے؟ چراغاں کا جو لفظ ہے وہ عام طور پر تو لائٹنگ وغیرہ اس طرح کے کاموں میں استعمال کرنے کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، اور چندہ دینے والے کے ذہن میں بھی چراغاں سے یہی آئے گا ٹھیک ہے کہ انہوں نے کچھ چراغاں ہی کرنا ہے. اس صورت میں اگر کسی نے چراغاں کے لیے چندہ دیا تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ کوئی لڑی جو ہے وہ خریدی جا سکتی ہے، اور بلب خریدے جا سکتے ہیں، تار خریدی جا سکتی ہے. جو چراغاں سے متعلق امور ہیں اس کو انجام دیا جا سکتا ہے. اور اگر کسی نے مطلقاً میلاد کے لیے، میلاد پاک کے لیے، جیسے بعض اوقات خاص مد کے لیے چندہ کیا جاتا ہے، تو چندے کا وہی اصول ہے کہ جس خاص مد کے لیے کیا گیا ہے اسی میں استعمال کریں گے. اگر چراغاں کا نام لیا تو پھر چراغاں میں استعمال کرنا پڑے گا. اگر لنگر کا نام لیا تو پھر لنگر میں استعمال کرنا پڑے گا. تو جس مقصد کے لیے لیا ہے اسی میں استعمال کرنا پڑے گا، دوسرے میں استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا. دوسرا عنوان ہوتا ہے میلاد کا کہ میلاد پاک کے لیے. تو میلاد پاک میں پھر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ان میں چراغاں بھی آ جاتی ہے، دیگر انتظامات بھی آ جاتے ہیں، لنگر بھی آ جاتا ہے. تو جب مطلقاً میلاد پاک کا کیا ہے، بولا ہے، تو اس میں جو میلاد پاک سے متعلق امور ہیں تو ان عطیات سے ان امور کو انجام دیا جا سکتا ہے. بہرحال چندہ لینے والوں کو اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ جہاں وہ چندہ استعمال کر رہے ہیں، جہاں پہ عطیات استعمال کر رہے ہیں، تو اس بات کے اوپر غور کریں کہ جہاں ہم خرچ کر رہے ہیں کیا یہ عطیہ دینے والوں کے بھی ذہن میں تھا یا نہیں تھا. اگر وہ اس خرچ کو دیکھیں تو کیا وہ اس خرچ کو جائز رکھیں گے یا اس کے اوپر کلام کریں گے. لہٰذا عطیات لینے والوں کو چندہ دینے والوں کی صراحتاً اجازت یا دلالتاً اجازت، اور دلالتاً اجازت یہی ہے جس کو پہلے بیان کیا کہ اگر وہ اس خرچ کو دیکھیں
تو وہ اس خرچ کو جائز رکھیں راضی رہیں اور راضی رہیں، تو اس صورت میں یہ دلالتاً اجازت ہوگی۔ تو جہاں پہ صراحتاً یا دلالتاً اجازت والی صورتیں ہیں وہاں پہ خرچ کیا جائے، جو صراحتاً اور دلالتاً کسی صورت میں بھی اجازت نہیں بنتی ہے تو اس جگہ کے اوپر ان عطیات کو خرچ کرنا جائز نہیں ہوگا۔ حضور، ربیع النور شریف کا جب جلوس نکلتا ہے، عاشقان رسول جلوس میں شرکت کرتے ہیں، تو بظاہر لگتا ہے کہ کئی ایسے بھی ہوتے ہیں ان میں کہ جلوس میں تو شریک ہوتے ہیں لیکن نمازوں کی پابندی نظر نہیں آتی، نماز نہیں پڑھتے اس دن کی۔ مثال کے طور پہ عصر کی نماز کہیں کہ لگتا ہے کہ چھوٹ گئی ہے، یا پھر محافل میلاد منعقد ہوتی ہیں اور پوری رات ہوتی ہیں، اگرچہ وہ کسی وقت پر ختم ہو جاتی ہیں لیکن فجر کی نماز کہیں کہ لگتا ہے کہ شاید چھوٹ گئی ہے۔ اگر ہے ایسا، اور کئی لوگوں کا ساتھ اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا یہ درست ہے یا ان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے ہر صورت میں؟ دیکھیں، یہ بالکل آپ درست بجا فرما رہے ہیں۔ اس طرح بعض اوقات اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ آپ محفل کا انعقاد تو کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، جلوس کا اہتمام کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے۔ حالانکہ بالکلیہ اس کو اعتراض بنانا اور اس چیز کو ایشو بنا کے جلوس پر اعتراض کرنا یا محفل میلاد پر اعتراض کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ ہمارے الحمدللہ جلوس کے اہتمام کا آغاز ہی نماز سے ہوتا ہے، یعنی عمومی طور پہ اعلان ہی ایسے کیے جاتے ہیں کہ ظہر کی نماز فلاں مسجد میں ادا کریں گے، اس کے بعد وہاں کے علاقے کا مرکزی جلوس وہاں سے ٹائم نہیں دیا جاتا، نماز کا ٹائم دیا جاتا ہے تاکہ لوگ پابندی کے ساتھ اس نماز میں شریک ہو جائیں اور اس نماز کے بعد ہی فلاں نماز میں ختم ہوگا، فلاں نماز میں ختم ہوتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات دو طرح کے جلوس ربیع الاول میں 12 ربیع النور شریف کو جو نکلتے ہیں، بعض علاقوں میں اور بعض شہروں میں بالکل صبح ناشتے کے بعد یعنی 9 بجے 8 بجے جلوس نکلے، لیکن وہ بھی اپنا اہتمام آخر میں ظہر کی نماز کا جماعت کے ساتھ اہتمام، علماء کی تقاریر، اور یوں آخر میں اگر ظہر کی نماز تاخیر سے ہوتی ہے کہ سب آ جائیں اور نماز پڑھیں، اور نماز کے اہتمام کے ساتھ پھر ان کا اختتام جلوس کو ہوتا ہے۔ بعض بڑے شہروں میں جلوس ظہر کے بعد بھی اہتمام ہوتے ہیں کہ ظہر کی نماز کے بعد۔ تو یہ اعتراض کرنا یہ درست نہیں ہے کہ جلوس میں لوگ جاتے اور نماز نہیں پڑھتے۔ جلوس کی ابتدا ہی جو ہے وہ نماز سے گویا کہ شروع ہو رہی ہوتی ہے اور نماز کے بعد اس جلوس کو نکالا جاتا ہے۔ اور اس چیز کو اعتراض بنا کر جلوس کو کچھ کہنا یا محفل میلاد کو کچھ کہنا یہ انداز بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کئی ایسے کام ہیں، اب اگر آدمی کہے کہ کاروبار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کاروبار میں مشغول ہونے والے نماز نہیں پڑھتے، تو کوئی بھی کاروبار نہیں چھوڑے گا، ٹھیک ہے۔ حج نہیں کرنا، حج کے اندر جاتے ہیں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، اب اس میں سفری معاملات ہوتے ہیں، جہاز پہ جانا، جدہ میں اترنا، وہاں ایک طویل عرصے تک انتظار کرتے رہنا، اس میں بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو بظاہر بعض اوقات ان کے ساتھ معاملات ایسے ہوتے ہیں وہ نماز اس سفر کی وجہ سے وہ نماز چھوڑ دیتے۔ تو اب اگر کسی خاص تعداد کو یوں بنا لیا جائے کہ انہوں نے نماز نہیں پڑھی تو اب وہ حج پہ اعتراض کرنا شروع کر دیں، تو یہ انداز، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ الحمدللہ علماء اہل سنت یہ تربیت کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے اس مدنی ماحول میں باقاعدہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اس چیز کی بہت تربیت فرماتے ہیں اور بہت زیادہ ذہن دیتے ہیں کہ ہمیں میلاد شریف منانے، اہتمام کرنے، اس کے ساتھ ساتھ نماز کا بھی نیاز ہم بانٹتے ہیں، نماز کا اہتمام پہلے کرتے ہیں، یعنی نمازی بھی ہیں اور نیازی بھی ہیں، جلوس سے میلاد بھی اس میں بھی شرکت کرنی ہے لیکن نماز کا بھی، بلکہ امیر اہل سنت تو اتنا زیادہ اس کے اوپر ذہن دیتے ہیں کہ جماعت بھی ترک نہیں ہونی چاہیے، یعنی جلوس اس انداز سے چلے۔ اور امیر اہل سنت کے بھی جو واقعات اسلامی بھائی بیان کرتے ہیں، جس طریقے سے آپ پہلے بکثرت یہ روڈ کے ذریعے جو آپ جلوس میلاد میں تشریف لے کے جاتے تھے، اس وقت بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ آپ اپنے یعنی جلوس کے ساتھ یہ اہتمام بھی ہوتا، ظہر کی نماز کے بعد شروع ہو رہا ہے، عصر کی نماز بیچ میں، پھر مغرب کی نماز اپنے جہاں پہ اختتام ہونا ہے وہاں پہ جماعت کے ساتھ یہ معاملات ہوتے، تو ایسا ہی کرنی چاہیے۔ یہاں دوسری بات بھی، دوسرا پہلو بھی، جو عاشقان رسول یہ معاملات کرتے ہیں، ہم میں دیکھیں ہمارے کسی عمل کی کوتاہی کی وجہ سے ایسے مبارک اعمال کے اوپر اگر کوئی اعتراض کرے تو ان کو بھی ضرور سمجھنا چاہیے۔ جیسے ہم جس آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشی منانے کے لیے ہم میلاد منا رہے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں ہم وہ پرچم لہراتے ہوئے مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے بلند کرتے ہوئے جلوس میں جا رہے ہیں، ہر مسلمان پر یہ نماز مرد و عورت پر فرض گئے، تو اہتمام کے ساتھ وہ کام بھی بجا لاتے رہیں اور نماز بالکلیہ کسی صورت میں بھی نماز ترک نہیں ہونی چاہیے۔ آخری سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ حدیث پاک ایک بیان کی جاتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ مسجد کو سجایا جائے گا۔ ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ مساجد کے اوپر چراغاں کرنا بھی درست ہے، اس کا چندے کا یہ حکم ہے،
تو کیا یہ حدیث پاک کے تحت داخل ہے؟ دیکھیں حقیقت تو یہی ہے کہ مساجد کو سادہ رکھنا یہ مطلوب شریعت ہے، لیکن اب جو زمانے کے تقاضے ہیں، علماء نے جہاں پر بدعت کی تقسیم کاری کی کہ 5 قسمیں بیان کی، اس میں سے بدعت مباحہ بیان کی، تو وہاں پر مسجدوں کو سجانے کی مثال دی، بدعت مستحبہ میں بھی بعض نے دی ہے۔ تو ویسے تو یہی ہے کہ مسجدیں سادہ ہوں، لیکن جب حالات تبدیل ہوئے، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں کہ حالات کی تبدیلی کی وجہ سے احکام کے اندر تبدیلی آتی ہے، اور اس کی مثالیں خود احادیث طیبہ میں موجود ہیں۔ عورتیں پہلے مسجد کے اندر آیا کرتی تھی، لیکن مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے منع فرما دیا۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب عورتیں شکایت لے کر پہنچی تو مسلم شریف میں بھی ہے، اور پھر اس کے بعد اگلا حصہ بخاری شریف کے اندر بھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دیکھتے کہ جو عورتوں نے ایجاد کیا ہے تو وہ اسی طریقے سے منع کر دیتے جیسا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع کر دیا گیا۔ تو یہ اصول کا ایک قاعدہ ضابطہ ہے کہ کم من حکم یختلف باختلاف الزمان والمکان، کہ بہت سارے احکام جو ہوتے ہیں وہ زمانے اور مکان کے اختلاف کی وجہ سے، تبدیل ہونے کی وجہ سے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو اب ہمارے زمانے کے اندر جب عمارتیں بڑی خوبصورت بنائی جانے لگیں تو مساجد کی تعظیم، تکریم اور ان کی اہمیت اور ان کی عظمت دلوں میں بیٹھے، اس لیے علماء نے اس بات کی اجازت دی کہ ان کو اعلیٰ اور اچھا طریقے سے بنایا جائے تاکہ لوگوں کی رغبت اس کی طرف ہو اور اس کی طرف وہ متوجہ ہوں۔ حدیث پاک میں منع اس اعتبار سے بھی ایک حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے تفاخر کیا جائے گا کہ میری مسجد ایسی تو اس کی مسجد ایسی، ایک دوسرے کی مسجد کے اوپر جو تفاخر ہے اس کی بنیاد پر بھی اس کی ایک ممانت موجود ہے، تو تفاخر نہیں کرنا چاہیے۔ بنانے والا اگر بنا رہا ہے اور اس کے اندر اچھی سجاوٹ وغیرہ کر رہا ہے تو اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس کے ذریعے لوگ یہ مسجدوں کی طرف متوجہ ہوں، اور اسی طرح 12ویں شریف کے اندر یا دیگر مقدس راتوں میں جو لائٹنگ وغیرہ اس پہ کی جا رہی ہے تو اس میں بھی نیت حسن یہ کرے تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، لوگوں کے دلوں کے اندر مسجد کی اہمیت، تعظیم، تکریم بیٹھے۔ تو اگر اس نیت سے کرے گا تو انشاءاللہ ثواب پائے گا۔ تفاخر کی نیت یعنی ایک دوسرے کے اوپر بڑائی کی نیت اس کے اندر نہ کی جائے۔ اسی طرح کے چراغ بھی جلائے گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، یہ رمضان کا ہی واقعہ، تراویح والا واقعہ ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منظر دیکھا تھا تو یہ فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر کی قبر کو اسی طرح منور کرے جیسا کہ انہوں نے ہماری مسجدوں کو منور کر دیا ہے۔ اور اس پر تو علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی کا پورا ایک رسالہ موجود ہے کہ جو مسجد حرام اور مسجد نبوی کی قندیلیں تھیں اس کے اوپر پوری آپ نے ایک رسالہ تحریر فرمایا ہے۔ تو ایسا رواج تو ہمیشہ یہ لائٹوں وغیرہ کا تو چراغا کا تو موجود ہی رہا ہے۔ جزاک اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، الحمدللہ بڑے ہی مدلل انداز سے دارالفتاح اہل سنت کے مفتیان کرام نے میلاد شریف کے حوالے سے جو معمولات ہیں الحمدللہ ان کا بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں میلاد شریف کو دھوم دھام سے منانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے جو آداب ہیں ان کو ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اضافہ فرمائے، اس میلاد شریف کی برکتیں عطا فرمائے، اس کی برکت سے نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی